من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذی وقار ذی قدر سامعین، الحمدللہ 15 روزہ ہمارا درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور آج تیسرا درس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، منتظمین کا انتظام کرنا اللہ قبول فرمائے اور اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ اپنے اس گھر کو، مسجد کو قیامت کی صبح تک آباد اور شاد رکھے. بھائیو، مسجد بن جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر مسجد کا آباد ہو جانا یہ اس سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. بس اس کوشش کے لیے ماشاءاللہ آپ ساتھی بھی آتے ہیں، منتظمین بھی کوشش کرتے ہیں. اللہ اس گھر کو آباد فرمائے. بھائیو، مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کے اندر رونقیں وہ صرف ایک چیز سے ہوا کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان اور دین کی سچی بات بیان کی جائے. جہاں مسئلہ چھپایا جائے ان مسجدوں کو اجڑتا ہوا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. مسئلہ کھول کے پیار کے ساتھ، قول لینا، محبت کے ساتھ مسئلہ بیان کیا جائے تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ کا حق مسئلہ جو ہے وہ بیان کر دیا جائے. بھائیو، آج کی اس مختصر سی نشست میں جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محبت یہ ایک لفظ، ایسا لفظ ہے جس سے ہر بندہ واقف ہے. محبت، جو ہی محبت کا لفظ بولو تو ہر بندے میں اپنے خیالات کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کچھ خیالات دوڑنے لگتے ہیں کہ یار محبت سے کیا مراد ہے. بھائیو یاد رکھیے گا، محبت یہ ایسی ایک چیز ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کہ کوئی کہے کہ میں محبت کو الفاظ میں بیان کروں گا، نہیں. یہ دل کی کیفیات کا نام ہے، دل کے اندر ابھرنے والے جذبات کا نام ہے، اور یہ جذبات بیان نہیں کیے جا سکتے. البتہ اس کی تشبیہات. اچھا، ایک مشورہ اگر ہو، سریکے ٹھیک ہے یا اردو ٹھیک ہے جی؟ رلا ملا کے کم چلائیے. وہاں کہہ لے سریکی، کہہ لے اردو ہے. گھر جو بیٹھے ہیں آپ نے تو دل دے جذبات اور دل دے اندر چلن والے جیرے خیالات اور جذبات اور جوش اور جیری تحرک ہوندہ ہے، اس نو محبت آکھا جاتا ہے. بھائیو، محبت نیگیٹو بھی ہوندی ہے، پازیٹیو بھی ہوندی ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھو، یہ گل میں سمجھاونی وہ یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھو محبت کوئی بھی ہوئے، محبت انسان دیے، محبت نبی دیے، محبت خدا دیے،
محبت دنیا دی کسی اور چیز دی ہے، یاد رکھو بھائیو اس واسطے کچھ اصول ہیں، کچھ حداں اور کچھ حدود و قیود ہیں۔ اگر کوئی بندہ انہاں حداں نو، انہاں قیود نو، انہاں باؤنڈریاں نو توڑ دے وے تے محبت کرے، اوہ محبت انسان واسطے وبال تے مصیبت بن ویندی ہے۔ میں تھوڑے جے اس نو اور کھلینا، توجہ کرو ذرا۔ انسان نو اپنی ماں دے نال بھی محبت ہوندی ہے، اپنی بہن دے نال بھی محبت ہوندی ہے، بیوی نال بھی محبت ہوندی ہے تے بیٹی نال بھی محبت ہوندی ہے۔ انہاں رہے ہیں ہن لیکن ماں دی محبت، بہن دی محبت، بیوی دی محبت، بیٹی دی محبت، انہاں چاراں دی محبت واسطے علیحدہ علیحدہ قانون ہیں۔ انہاں رہے ماں دی محبت بیوی نو دیسی تو برباد ہوئے سی، بیوی علی محبت بہن نو دیسی تباہ ہوئے سی۔ ایسے ہی ہے، بیوی واسطے ہے لفظ تا محبت ہے لیکن اصول ہو رہے، اور بہن واسطے لفظ تا محبت ہے لیکن اس دا اصول ہو رہے، ماں واسطے لفظ تا محبت ہے لیکن اس دا اصول اور وضع کیتا گیا ہے۔ جس وقت بھی کوئی بندہ حد توڑے سی محبت دے اندر، کسے بھی محبت نو لے لو، اگر محبت دے اندر او حد توڑے سی تو وہ بندہ تباہ ہوئے سی۔ اے ہو گئی دنیا دی محبت دی مثال، لیکن اصل نقطہ آگے جرا میں تمہارے سامنے پیش کرنا ہے، سمجھاونا ہے، اے پہلے سمجھ لو۔ مثلا ماں دی محبت ہے کہ ماں دے پیر دھو کے پی جنت، ان الجنت تحت قدام الامہات، کہ ماں دے پیران تلے جنت ہے، اے ماں دی محبت ہے۔ لیکن ایہ کم تو بیوی نال کرتے وقت پریشانی ہے کہ نہیں؟ پوری زندگی واسطے بندہ وک گیا کہ نہیں؟ اسی طرح بیوی دی محبت دا انداز منفرد ہے، سمجھ گئے؟ اگر نعوذ باللہ کوئی اوہ محبت بہن یا بیٹی نال کرے تو برباد ہویا کہ نہیں؟ کیوں؟ اس واسطے کہ بیوی دی محبت ایک اسلوب تے طریقہ اپنا ہے، ماں دی محبت دا اپنا اصول ہے، بہن تے بیٹی دی محبت دا اپنا اصول ہے۔ جس وقت بھی کوئی بندہ اے محبت دے اصول ترڑیندا ہے، اس وقت انسان تباہی تے بربادی دا دہانے تے پہنچ ویندا ہے، انسان تباہ ہو ویندا ہے۔ اے گل اگر ایک بندہ ذہن وچ بیٹھا لے کہ میں محبت دے اصولاں دے اندر رہ کے محبت کرنی ہے، او بندہ کدیں تے بھی نقصان نہیں کردا، او بندہ کدیں تے بھی تباہ نہیں ہوندا، او بندہ کدیں تے بھی خسارے تے گھاٹے چ نہیں ویندا، ہمیشہ وہ بندہ گھاٹے دے اندر گیا ہے جیڑا بندہ محبت دے اندر اصول توڑ بیٹھا ہے۔ ایک گل سمجھ آئیے ساتھیوں نو، تمہیدی لفظ ہن آؤ اگلا سٹیپ، رب دی بھی محبت ہونی چاہیے نا، اسی طرح اللہ دے نبی دی بھی محبت، اللہ دے قرآن دی بھی محبت، دین دی بھی محبت، اللہ دے ولیاں دی بھی محبت، صحابہ دی بھی محبت، اے ساریاں محبتاں لفظ وہ ہکا ہی ہے، لفظ ہکا ہے، اللہ نال محبت، نبی نال محبت، صحابی نال محبت، ولی نال محبت، یعنی محبت دا لفظ ہکو ہی ہے۔ لیکن جس وقت بندہ انہ دی حدود اور قیود دی پاسداری کردا ہے، حداں دے اندر رہ کے اللہ نال انہیں محبت کردا ہے جیڑی حداں تے قانون اللہ نے دسن، اللہ دے نبی نال محبت انہیں کریندا ہے جنہیں اللہ دے نبی نے حدود و قیود دسین، صحابہ تے اولیاء اللہ نال محبت انہیں کریندا ہے جنہیں اس دے حدود و قیود ہن، تا اے بندہ کدی گمراہ نہیں ہو سکدا، کدی یہ بندہ تباہ نہیں ہو سکدا۔ لیکن یاد رکھو اگر کوئی بندہ اللہ علی محبت دی حد تے توڑے، یا رسول دی محبت دی حد چا توڑے، یا اللہ دے ولیاں دی محبت دی حد چا توڑے، ظاہراً وہ بندہ سمجھیندا میں عاشق ہاں، لیکن حقیقت دے اندر وہ بندہ اے محبتاں دی حداں توڑ کے تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس سے گل دی سمجھ آ جائے، گل سمجھو ذرا، اس کا ایفیکٹ والا والیوم ہٹاؤ ذرا، ایفیکٹ والا یہ پن لگی ان اتلو اتلا تاکہ ایکو گھٹے ذرا اتلو اتلا، ہاں جی توجہ کرو میری طرف، میں گل سمجھاونی ہے جیڑی نہ اللہ کرے سمجھ آ جائے تو اصول حد محبت دے حدود و اصول جیڑے ہیں، حدود و قیود ہیں، جزاک اللہ،
او اگر بندہ اپنے مد نظر رکھ کے محبت کرے تو اس بندے دی محبت کی رہی خسارے والی نہیں ہوندی. ٹھیک ہو گیا. ہن میں تمہیں چھوٹی جی مثال پہلے سمجھاواں. اللہ نال محبت کرنی ہے کیوں؟ اس واسطے کہ ہر عبادت کرن والے نو اپنے معبود نال محبت ہوندی ہے. ٹھیک ہے. اور اس اپنے معبود دی محبت دی خاطر وہ مخالفین نال لڑن بھرن واسطے بھی تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لہذا ساڈا معبود حقیقی کون ہے؟ ایک اللہ. انہیں بولو ذرا کھول کے تاکہ پتہ چلے ساڈا معبود حقیقی کون ہے؟ ایک اللہ. یہ راہ ساڈیاں عبادتاں دے لائق ہے. جس دے سامنے میں قیام کراں، جس دے سامنے میں رکوع کراں، جس دے سامنے میں سجدہ کراں، جس دے سامنے میں طواف کراں، جس دے سامنے صفا مروہ دیاں سائیاں کراں، جس دے واسطے میں قربانیاں کراں، جس دے نام تے میں صدقے خیراتاں تے چڑھاوے چڑھاواں، اے تمام تر عبادتاں دے لائق تے مستحق کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے. ٹھیک ہو گیا. اس واسطے ایک اصول ہے کہ اللہ نال اتنی محبت جو کردا پیا بندہ کہ اس دیاں عبادتاں کردا ہے، اسے دے نال محبتاں کردا ہے، تو اس دا بھی ایک اصول ہونا چاہیے اور ہے بھی صحیح اصول. اگر اس تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات انہاں دے واسطے تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح پیغام دیتا ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث شریف ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ دوسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بندہ تواڈے وچوں کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اپنے مال، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنے ماں پیو، حتیٰ کہ سارے انساناں نالوں ود کے محبت میں آمنہ دے لال نال نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اور ساڈا ایمان ہے جس دے دل وچ محبت رسول کوئی نہیں، اور چاہے لکھ کلمے پڑھے، اس بندے دا اللہ نو اسلام قبول ہی کوئی نہیں. اچھا اس تو بعد اگلی گل توجہ نال سنو. محبت رسول یا محبت خدا بندی اس دے جڑے اصول ہیں وہ آج سمجھ لینا سا. فرمایا اللہ تعالی نے عیسائی حضرات جڑے نا، عیسائی نصارا عیسائی، انہاں نو ٹھوکر لگی، ایک گمراہ تھے کیے انہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کمال لٹھے نا، کمال انہاں دے معجزے لٹھے. بھئی یار عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد دے پیدا ہوئے ہیں، کنواری ماں حضرت مریم کنواری عورت ہے، اس دے بطن چو پیدا ہوئے. جس وقت یہ چیزیں ڈٹھیاں نا، اس تو بعد عیسیٰ علیہ السلام نو ڈٹھا بھائی گنجا بندہ ہے، اس دے سر تے ہاتھ رکھ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ وال چا دیندا ہے. برس دا بیمار ہے، پورے جسم تے دانے تے چھالے تے آبلے، او دو تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دین تے جسم ٹھیک ہو ویندا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل جمع جمایا بندہ انا ہوئے، او دی اکھیاں تے ہاتھ رکھ دین تے بینائی تے نظر واپس آ ویندی ہے. ٹھیک ہے. اس تو بعد عیسیٰ علیہ السلام کہ کہیت طیر پرندہ نو مٹی دے گارے دے پرندے بنا کے پھونک مار دین تے پرندہ زندہ سلامت ہو کے اڑ پوندا ہے. اے جلے کمال اٹھے نا تا عیسائیوں نو ٹھوکر لگی اور انہاں کیا کیتا، انہاں آکھا جی وقالت النصار المسیح ابن اللہ، انہاں آکھا جی نعوذ باللہ اے اللہ دا بیٹا ہے. حد توڑی نے چاہ، حد توڑی نے تباہ ہو گئے. یہ میں صرف اشارہ کر کیتا ہے کہ وضاحت ہی کردہ. حد جس وقت بندہ توڑتا ہے نا محبت دے اندر، وہ بندہ تباہ ہو گیا. حد نہیں توڑنی ہے بس. کیوں اللہ نے دوسرے پارے دے اندر کے فرمایا ہے، توجہ نات سورت انا سورت بقرہ اور آیت نمبر ہے 165 کہ فرمایا اللہ نے وَمِنَ النَّاسِ لوگاں وچوں کئی بندے ایسے مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ دے برابر اور ہستیاں نو چکر دین. کیا مطلب؟ اللہ لے کمال، اللہ لیاں صفتاں او ہوراں دے اندر بھی منن لگ ویندے انہاں دا ذہن آدا یار او جنہیں عیسائیاں منے ہیں کہ جناب اے جو ایرے وڈے کمال عیسیٰ علیہ السلام دے آ گئے اے دا مطلب ہویا اے اللہ دا بیٹا ہے.
اے اللہ دا بیٹا ہے، اے کمال، اے اللہ لے کمال لوگاں دے اندر یا ہورا ہستیاں دے اندر منن لگ ویندے نے جس وقت اللہ پاک نے کہ فرمایا اگلی گل یحبونہم وت انہاں نال انجے محبت کر دین کا حب اللہ جنجے اللہ نال محبت کرین دیئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یو پی ایس کوئی نہیں نا؟ اچھا اللہ دیسی انشاءاللہ بات یہ تو لوہاں چاہیے کوئی تو میں سوکھا ہو بنا. توجہ کرو جی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کئی بندے دنیا تے ایسے بھی ہیں اللہ لے کمال دوسرے لوگاں نو یا بزرگاں نو یا ہستیاں نو یا نبیاں نو دے دین تے وات کے کر دین یحبونہم انہاں نال محبت انہیں کر دن کا حب اللہ جنہیں اللہ نال محبت کریں دیئے. اللہ والی محبت دی حداں تا توڑیاں نے تے اوہ محبتاں انہاں ہستیاں نال بھی کرن لگ گئے جنہیں عیسائیاں نو ٹھوکر لگی تے انہاں عیسیٰ علیہ السلام دے نال محبت کی تھی. انہیں یار یہودیاں نو ٹھوکر لگی حضرت عزیر علیہ السلام دے نال انہاں انہیں محبت کی تھی جنہیں اللہ نال محبت کریں دیئے. کنہیں فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے خچر تے سوار ہو کے جا رہے ہیں، چل دے جا رہے ہیں تے جا رہے ہیں او کالذی مر علی قریۃ، ایک بستی دے نالوں گزر ہویا حضرت عزیر علیہ السلام دا. اللہ فرمائے وہی خاویۃ علی عروشہا، اس بستی دے سارے مکانات تے چھتاں گریاں پئیاں، بندے مرے پین، بندے ختم ہوئے پین تے تباہ ہوئے پین، سارے مکانات تے بستی آبادی ساری ختم ہوئی پئیے. اللہ دے پاک پیغمبر جس وقت اپنے سواری تے گدھا مبارک ہے حضرت عزیر علیہ السلام دی سواری او دو تے سوار ہو کے جا رہے ہیں، نظر پئی تے اچانک دل دے اندر خیال پیدا ہویا تے اللہ نو آکھن لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اے جیری بستی اجڑی پئیے، اے جیری بستی تباہ ہوئی پئیے، اس نو تو کنجے زندہ کرے سی. یاد رکھو اے سوال اس واسطے نہیں کہ نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام دا کوئی یقین کوئی نہیں بھی آخرت زندہ عمرن یا نہیں نا، بلکہ حضرت عزیر علیہ السلام اس واسطے پہ سوال کر دیاں تاکہ ذرا میں دیکھاں یار اکھیاں نال اللہ کنیے کر کے زندہ کرے سی. عین الیقین آخنا چاہتے ہیں، حق الیقین نہ دائی لیکن عین الیقین اکھیاں نال یقین کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اے بستی جو مر گئی ہے اس نو وت تو کیویں کر کے زندہ کرسی. اللہ پاک نے فرمایا انا یحیی فاماتہ اللہ، سوال کیتا عزیر علیہ السلام نے اللہ کنیے جیندہ کرے سی. اللہ پاک نے کہ کیتا فاماتہ اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام نو موت چا دیتی. عجیب گل ہے، سوال کر دے پین بستی دے بارے اللہ کنیے جیندہ کرے سی تے حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ آکھا فاماتہ اللہ، انہوں نے اللہ موت چا دیتی. فاماتہ اللہ، اللہ نے انہوں نے موت چا دیتی، اپنا فیصلہ نافذ چا کیتا. 100 عام 100 سال تک 100 سال تک اللہ موت دیتی. فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال جس وقت گزر گئے اللہ پاک نے فرمایا ثم بعثہ، اسا حضرت عزیر علیہ السلام نو 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیتا. دوبارہ زندہ چکیتا، دوبارہ جیندہ چکیتا. فرمایا ثم بعثہ، وقت اللہ دوبارہ چا زندہ کیتا. اللہ پاک نے جس وقت 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام نو دوبارہ زندہ کیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کم لبست، او میرا پیغمبر اے جس وقت تیرے ہوتے میری موت والا فیصلہ آیا ہے اس تو بعد اے دسو اتھے کتنا عرصہ رہے ہو.
موت دی حالت وچ کتنا عرصہ رہے ہو؟ ثم بعد قال کم لبستا، کتنا عرصہ میرے پیغمبر تساں ایتھے رہے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے غور کیتا، یار جس وقت میں بستی نالوں گزرن لگا فجر دا ٹائم آئی، ہن میں جس وقت دوبارہ زندہ ہوندا پیاں تے اثر دا ٹائم ہے، 100 سال بعد جس وقت فوت ہون لگے نا فجر دا ٹائم آئی، 100 سال بعد جس وقت اللہ زندہ کیتا تو اثر دا ٹائم آئی، فغور کیتا بھئی یار او فجر علی میں ستا یا فوت ہویا تے ہن اثر علی، ایدہ مطلب ہویا یومن او بعض یومن، یا تا ایک دن میں تھے فوتگی دی حالت دے اندر رہا یا دن دا بھی کچھ حصہ رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ثم قال کم لبست قال لبست یوما و بعض یوم قال بل لبست مئۃ عام۔ اے میرے پاک پیغمبر میں سچی ذات تانوں سچی گل دساں، ایک دن تساں ایتھے کوئی نہیں رہے، تساں تے ایتھے 100 سال رہے ہو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اپنا موضوع ذہن چ رکھنا ہے، محبت والی گل، ٹھیک ہے۔ فرمایا اے میں اپنی یا لال کتاب دی گل نہیں پہ کردا یا کہانیاں نہیں، اے سورت بقرہ اور آیت نمبر 258 259 نمبر دی آیت، 259 نمبر دی آیت سورہ بقرہ۔ اگر سوکھا تانوں یہ دساں تیسرے سپارے دے اندر جتھے ایت الکرسی ہے نا شروع اس تو اگلا رکوع ادھے درمیان چ آیت نے، دیکھ لینا گھر جا کے۔ فرمایا کہ 100 سال بعد اللہ نے جس وقت زندہ کیتا حضرت عزیر علیہ السلام نو، فرمایا میرے پیغمبر ایک دن تساں ایتھے نہیں رہے بلکہ تساں ایتھے 100 سال رہے ہو۔ اچھا اس تو بعد اللہ پاک نے کہ فرمایا فانظر، میرے پیغمبر غور تا کرو، دیکھو تا صحیح، الی طعامک و شرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک۔ دو چیزیں، پہلی چیز فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک، اور جیڑا تساں کھاون واسطے روٹی شوٹی نال چاہی ودے ہے اس نے توجہ کرو، و شرابک، اور پیون واسطے جیڑا پانی تواڈے کول ہے اس نے توجہ کرو۔ 100 سال گزر گئے، 100 سال دے اندر اللہ پاک نے روٹی نو خراب نہیں ہون دتا، پانی نو خراب نہیں ہون دتا۔ مسئلہ سمجھیں آگے، فرمایا ونظر الی حمارک، اور میرے پیغمبر اپنے گدھے مبارک نہیں دیکھو، گدھا شریف جس وقت اللہ دے نبی نے ڈٹھے تے نظر کوئی نہیں آیا، اور تھوڑیاں بہت ہڈیاں پئیاں ہوئیاں، حضرت عزیر علیہ السلام نے ڈٹھے، اللہ پاک نے فرمایا ونظر الی حمارک، گدھا کوئی نہیں، گدھا کوئی نہیں، ہڈیاں پئیاں ہوئیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر وانظر الی العظام، ان ہڈیاں نو دیکھو۔ اللہ پاک کا کیوں دیکھا؟ اللہ فرمایا کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ان ہڈیاں نو میں اللہ پاک کیویں جوڑیندا پیاں، وات انہاں دے اوتے کیویں کر کے گوشت پیا چڑھیندا، غور کرو۔ دو چیزاں توجہ نال گل سننی ہے، توجہ نال۔ عزیر علیہ السلام سوال کیتا اللہ اس بستی نو کیویں زندہ کرے سی، تے اللہ سوال کرن والے بندے نو موت چا دتی۔ عجیب گل ہے، مولا سمجھ نہیں ہے بھی انج کیوں کیتا ہی، مسئلہ سمجھاونا ہی عزیر علیہ السلام نو تے موت بھی تے عزیر علیہ السلام نو چا دتی۔ اللہ پاک فرمائے لوگو اس واسطے میں کیتا ایک تیر تے 2 شکار، یہ سارے مشہور مقولہ ہے، ایک تیر تے 2 شکار، لیکن میں آدھا ایک تیر، قرآن دے اندر اے ہوندا ہے ایک تیر تے 100 شکار۔ اللہ گل ایک کرندہ تے بڑے نشانے بن دینو، تو اللہ پاک نے تے مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ فرمایا میں لوگو میں اپنی نبی نو موت تاں واسطے دیتی ہے کہ میں پچھلے لوگوں نو مسئلہ سمجھاونا ہے کہ موت آ جائے اگر اللہ دے نبی تے انہوں نو بھی اپنے حالات دا پتہ کوئی نہیں ہوندا۔ یہ قرآن دی آیت ہے، میں اپنے طرف نہیں آدھا پیا، جا کے دیکھ لینا۔ 259 نمبر دی آیت، تیسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، ایت الکرسی والے رکوع تو اگلے رکوع دے درمیان چ آیت ہے۔ اچھا ایک گل تو سمجھ آ گئی عزیر علیہ السلام دی وفات دے نال، مولا وقت اگلی گل اے دساں، حضرت عزیر علیہ السلام دا جے کھاون تے پیون دا سامان نہیں او خراب تو نہیں ہون دیتا، تے جیڑا گدھا اس نو تے موت چا دتی تے ختم کر دیتا۔ کیوں؟
یا اللہ انج کیوں کی تئی، حالانکہ سوال ہے حالانکہ گدا یا کھوتا جے رائی او کھا پی کے چر چک کے گزارا کر لویا، انہاں رہی نا گدا کھا پی کے چر کے گزارا کر ونیا کم نب ونیا، اللہ اسے نو موت چا دیتی ہیں تے کھاون پیون دی شے اس نو اللہ تتی وائی نہیں لگن دیتی، مولا انج کیوں کی تئی، سوال ہے نا اللہ انج کیوں کی تئی، اللہ فرمایا آ لوگو میں تانوں مسئلہ سمجھاواں، کھاون پیون دا جیڑا ایٹم آئی اس نو میں اس واسطے خراب نہیں ہون دیتا کہ او جیڑا کھاون پیون دا سامان آئی او میرے نبی دے جسم دا حصہ بننا آئی، مسئلہ سمجھ، میرے نبی دی خوراک بننی ہے تے جسم دا حصہ بننا ہے، تے جیری چیز میرے نبی دے جسم دا حصہ بننی ہوئے اللہ اس نو زوال آمن نہیں دیندا، اس واسطے ساڈا ایمان ہے، ساڈے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ دی قسم اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک او جیرا روزہ مبارک دے اندر ہے، اللہ دی قسم جسم تا جسم مبارک رہ گیا، او جیرا صحابہ نے غسل دیتا ہے، غسل دی وجہ تو جیرے قطرے جسم مبارک دے اتے رک گئے، او کچھ چند قطرے ٹھہر ویندے نا، او جیرے قطرے اللہ دے نبی دے جسم مبارک تے رک گئے، میرا ایمان ہے اللہ دی قسم او قطرے بھی انہیں اج بھی ترو تازہ قیامت تک انہیں راسنا، جسم مبارک تا جسم رہ گیا۔ اچھا جی تو فرمایا عزیر علیہ السلام دا او جیری خوراک حصہ بننا ہے جسم دا اللہ پاک اس نو بھی زوال تو بچا دیتا، تے مولا گدے نو کیوں موت چا دیتی آیا، فرمایا اس واسطے کہ میرے نبی سوال کیتا بستی اللہ نو کنیے جندہ کرے سی، میرے نبی نو مسئلہ سمجھاون واسطے گدے نو موت چا دیتی، کیوں کہ ہن میرا نبی اکھیاں نال دیکھ سی گدے دیاں ہڈیاں ملدیاں پیاں، انہاں دے اتے گوشت چڑھدا پیا ہے، انہاں دے اتے چمڑا چڑھ رہا ہے، اے ساریاں چیزاں میرا نبی اکھیاں نال دیکھ سی، گدے نو موت دے کے نبی نو مسئلہ سمجھایا ہے تے نبی دے اتے موت والا فیصلہ نافذ کر کے کائنات نو مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ او ساڈا موضوع ذرا پیچھے کھلا ہے، کیرا محبت، اے 100 سال بعد اتھو اپنے گدے مبارک تے سوار ہوئے واپس آ گئے، 100 سال گزر گیا، ہر چیز دی شکل و شبات ہی تبدیل ہو گئی، گلیاں محلے مکان ہر شے اور دی اور، دروازے تے پوچھ دے کریں دے آ گئے، دروازہ کھٹکایا، گھر تا اوہ جیرا میں بنایا 100 سال پہلے، خیر آئے، سفید ریش بزرگ اندروں نکلے، کہ نا ہے تیرا، میرا نا عزیز ہے، تیرے والد دا نا کہ حضرت عزیر علیہ السلام، اے ہن اندروں جرا نکلدا پیا نا سفید ریش بزرگ، او بیٹا ہے تے جرا باہروں پوچھدا پیا اے ابا ہے، ابا جوان ہے اور بیٹا بڈھا ہو گیا، کیوں 100 سال دا فرق آ گیا ہے نا، 100 سال دا فرق آ گیا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام دی عمر رک گئی، موت جو آ گئی عمر رک گئی ختم ہو گئی، جس وقت 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو تھو سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، تے حضرت عزیز جیرے انہاں دے بیٹے ہیں، حضرت عزیز انہاں دی عمر تو انہیں چل دی رہی، او 100 تے کئی سالاں دے ہو گئے، اور اے انہاں دی عمر اجے گھٹ، اے دروازے تے پہنچے تے انہاں پوچھا کہ نا ہے کہ جی میرا نام عزیز ہے، تیرے ابے دا نا کہ جی عزیر علیہ السلام، اچھا حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا یار اے مکان میرا ہے، او سو کہ تواڈا کدے جی میرے ابا اکھی جی میں عزیر علیہ السلام، انہاں کہ جی تساں کتھے عزیر علیہ السلام، وہ تو 100 سال پہلے فوت ہو گئے تے تساں تے میں اکھی نہیں جی نہیں، میں کریندے وقت گھر والوں نے بلایا، اس ٹائم لمبی عمرہ ہوندیاں، وقت جا کے تحقیقاں تھیاں، پتہ چلا بے واقعی یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چلو تانوں واقعہ دسیا ہے نا، ایک نقطہ سمجھاونا ہے، کیرا اے 100 سال بعد عزیر علیہ السلام زندہ ہو کے جس وقت اپنی قوم چاہے اللہ پاک نے انہاں نو ایک تا اے عجیب معجزہ دیتا، موت تو بعد زندگی والا ایک اے معجزہ، دوسرا معجزہ اے دے دیتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جیری تورات کتاب آئی او ساری دی ساری اللہ نے حفظ کرا دیتی، ٹھیک ہے، اے 2-4 معجزے دیتے، یہودیاں نو ٹھوکر لگی،
اتھو آ کے انہاں حضرت عزیر علیہ السلام دے نال محبت تک کیتی پر حداں توڑ بیٹھے. کنیے توڑ بیٹھے؟ آکھن لگے جناب وقالت الیہود 10واں پارہ سورۃ توبہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ کہ حضرت عزیر تا اللہ دا پتر ہے. 100 سال اللہ نو ملن گیا یہ تا اللہ دا پتر ہے. اتھو ٹھوکر لگی انہوں نے قانون توڑ بیٹھے. حضرت عزیر علیہ السلام دے اندر اللہ دا شریک بنا کے اللہ لے کمال شمار کر بیٹھے تے تباہ ہو گئے. مسئلہ ذہن دے اندر لے جاؤ. محبت اے محبت دا لفظ بڑا جامع لفظ ہے. ماں پیو نال محبت، اولاد نال محبت، بیوی نال محبت، بچیاں نال محبت، اے ساریاں محبتاں اپنی جگہ تے ہر محبت دے واسطے اصول تے قانون ہوندا ہے. انہی دین دے معاملے دے اندر اللہ نال محبت اس دا بھی اصول ہے، رسول نال محبت اس دا بھی اصول ہے، اولیاء اللہ نال محبت اس دا بھی اصول ہے. اللہ علی محبت دا، نبی علی محبت دا، اللہ دے ولی علی محبت دا قانون اگر توڑے گا تے تباہ و برباد ہو جائے گا. ہن یاد رکھو اللہ علی محبت دا اصول ہے. ہن پہلا اصول دسن لگا. اللہ علی محبت دا اصول ہے کہ بندہ اللہ نو اکیلا وحدہ لا شریک منے. اے محبت ہے اللہ دی. اللہ نو اکیلا وحدہ لا شریک منے. کوئی اس دا شریک کوئی نہیں، کوئی اس دا بھائیوال کوئی نہیں، کوئی اس دا مشیر کوئی نہیں، کوئی اس دا وزیر کوئی نہیں، کوئی اس دی برابری کرنے والا کوئی نہیں. اور جنہیں کل واللہ حد دے اندر پڑھ دیو، کل اعلان کرو میرے پیغمبر. یہ مسئلہ ذہن اندر ایک اور گل بھی لے کے جاؤ. قرآن دے اندر توجہ، قرآن دے اندر جتھے بھی اللہ کل دا لفظ استعمال کر دے او تاں کر دے اللہ ایک ضروری گل دسنا چاہتا ہے. جتھے اللہ اہم ترین گل کرنا چاہتا ہوئے نا اتھے اللہ کل دا لفظ استعمال کریں. کہ مطلب کہ میرا سونا پیغمبر تو آپ انہوں دسا، تو آپ اعلان کر کے دسا. انہوں فرمایا میرے پیغمبر اعلان کرتے انہوں دسا. بڑا اہم مسئلہ ہے. ہو اللہ احد. او لوگو اللہ اللہ ایک ہے. ایک اللہ مانا مزے دا نہیں. اللہ واحد دا مانا ایک ہوندہ ہے. واحد دا مانا ایک ہوندہ ہے. احد دا مانا ہوندہ ہے لگا سرے کیجئے اکیلا تنہا جس دے نال دوجا رل سگے بھی کوئی نہ. سمجھ آئی نہیں؟ کل ہو اللہ احد دا مانا اللہ ایک ہے نا. اللہ اکیلا ہے. اکیلے دے اندر کوئی شراکت کوئی نہیں، کوئی برابری کوئی نہیں، کوئی شرکت کوئی نہیں، کوئی عہدہ ند وزیر مشیر عہدے صفات کمالات دے اندر کوئی شریک کوئی نہیں. فرمایا اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے. ہوں یاد رکھو نا مانا احد دا. اللہ ایک ہے نا، میں منے نا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن صحیح واضح مانا کہہ رہا ہے اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد. او لوگو اللہ سمد دے تے بے پرواہ ہے. ہن سمد دا مانا کیا ہوندا ہے؟ سمد دا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جیل دے اندر قیدن ختم نبوت دے مسئلے دے اندر اتھے بیٹھ کے نا تے قرآن دا ترجمہ پہ پڑھ دیان تے انہاں پڑھے اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے. تے ایک ہندو بیٹھا ہے، ہندو دا مولوی، او بھی جیل دے اندر قید ہے. اس شاہ صاحب نو آکھیا شاہ صاحب ترجمہ کیتا ہی پر مزہ نہیں کیتا. وہ عالم ہے نا شیعہ نا دا ہندوان دا. تو اس آکھیا مولانا مزہ نہیں کیتا مانا کر دے ہویا. حضرت شاہ صاحب فرمایا کہ مطلب؟ اس آکھیا مانا ڈھک دا نہیں پیا ہے. انہیں میرا مزاج آدھا ہے بے تو اے مانا کرو. کیرا؟ اللہ الصمد، اللہ نیرا دھار ہے. یہ ہندی دا لفظ ہے، اللہ نیرا دھار ہے. شاہ صاحب چونکہ ہندی جان دیان اس دا مانا کیا ہے؟ توجہ نال پانی نہ پوے جی توجہ. اللہ الصمد، اللہ نیرا دھار ہے. اس دا ساری زبان وچ معنی تھیندا ہے او ذات. الصمد دا معنی پہ سمجھیندا او ذات، جیڑی ذات دا نظام ساری کائنات تو بغیر چل سکے.
توجہ، او ذات جس دا نظام ساری کائنات تو بغیر چل سکے تے ساری کائنات دا نظام اس تو بغیر نہ چل سکے، یہ ذات دا ایک کمال ہے، اس نو آکھیندہ سمد، اور ایک کمال کہندہ ہے ایک اللہ دا، فرمایا اللہ الصمد، اللہ او ذات ہے جس تو بغیر نظام کائنات چل نہیں سکتا، اور اللہ الصمد او ذات ہے کہ جس دا نظام ساری کائنات تو بغیر بھی چل سکتا ہے۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، اور لوگو سنو، لم یلد اس دی کوئی اولاد کوئی نہیں، کوئی اولاد نہیں، کہندے نال اس دا کوئی رشتہ نہیں، ایک کوئی رشتہ ہے او خالق کے باقی مخلوقین، ٹھیک ہے، اللہ لم یلد، فرمایا کوئی اس دا اولاد کوئی نہیں، ولم یولد تے نہ او کہندی اولاد ہے، نہ اس دے اتلے رشتے تے نہ تلوے رشتے، اے ننہالی ننہالی رشتے او بھی کوئی نہیں، تے اولاد دے رشتے بھی اس دے کوئی نہیں۔ سنو لوگو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی ہو جا نہیں جیرا تواڈے رب دے برابر ہو سکے، رب دے کمال کہیں دے اندر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ دے نال محبت دا اسلوب کہہ رہا ہے، اس نو اکیلا جانو، اس نو لگا جانو، اس نو وحدہ لا شریک سمجھو، جے اس دی ذات دے اندر، جے اس دے کمال دے اندر کینو وچ شریک کتے ہونے، یاد رکھو میرے بھائیو، اے تسا محبت دا قانون توڑ کے برباد ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اے اللہ دی محبت ہے، ہن نبی دی محبت سمجھو، گرمی تو نہیں ہوندی پئی جی، توجہ نال، نبی علیہ السلام دی محبت اے انہیں فرض ہے، اے انہیں فرض ہے کہ اس تو بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان تا مکمل ہوئے جے بندے تے دل دے اندر اللہ دے نبی دی محبت جوش پہ مار دی ہوئے، لیکن یاد رکھو محبت نبی نال کرنی ہے تاوی قانون دے تحت، قانون اتھے بھی توڑے گا تے برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اور میں تو ایک واقعہ دساں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین دی دعوت پہ دین دین، ابو جہل لانتی، اللہ دے لانتا ہو جہنم در مستحق آئی، اس نے کیا کیتا، بھرے مجمع دے اندر، توجہ نال واقعہ سننا ذرا، اتو تو انہوں پتہ لگ سی کہ اللہ دے نبی دی محبت دا اصول تے معیار کہہ رہے، توجہ، اس نے کیا کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نو گالیاں دیتیاں، بھرے مجمع دے اندر نبی علیہ السلام نو برا بھلا آکھا، گالیاں دیتیاں، بہت کچھ آکھا، اے جرا کام کیتا اس ایک عورت دیکھ دی پئی آئی، ایک عورت آئی، ہائی کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لونڈی آئی، ٹھیک ہے، یا ایک عورت آئی، او ویکھ رہی ہے اس واقعے نو، حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا ہے، لیکن نبی علیہ السلام دا ہم عمر ہے، رضائی بھائی بھی ہے، جس عورت دا دودھ حضرت حمزہ نے پیتا ہے اسے عورت دا دودھ اللہ دے نبی علیہ السلام نے پیتا ہے، رضائی بھائی بھی ہے اور اللہ دے نبی دا چچا بھی ہے، باپ دا بھائی بھی ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر دے والد دا ہم شکل بھی ہے، بڑے قریبی رشتے نے۔ خیر اے بندہ اجے تک مسلمان کوئی نہیں ہویا، اے نکلا ہویا شکار تے، شکار کر کے واپس آئے شام دا ٹائم ہے، پچھلے ٹائم واپس آیا، انہیں تیر کمان ہاتھ دے اندر ہے، انہیں آلات جرے شکار والے او دے ہاتھ دے اندر ہیں، انہیں وڑے اپنے مکے شہر دے اندر، وہ عورت مل گئی ہے، اس عورت نے آکھا ہے او حمزہ سن، توجہ کرو ذرا، او حمزہ سن، تیڑا تے محمد دے مذہب دا اختلاف ہے، میں منیندیاں، لیکن یاد رکھ اے تیرے بھرا دا پتر ہے، اے دی کنڈ کیوں لگن دین دے ہو، اے تا نہیں ہو سکتا کہ تساں موجود ہوئے تے تواڈی موجودگی دے اندر او تواڈے بھتیجے دوتے برا بھلا تے برے الفاظ آکھن، گالیاں دیون تواڈے بھتیجے نو تے تساں آکھو یہ سارے مذہب دے اختلاف ہے، تساں اپنے بھتیجے دا دفاع ہی کوئی نہ کرو۔ اس عورت نے حضرت حمزہ نو انہیں جوش دلایا ہے کہ حضرت حمزہ سیخ پاؤ گئے، غصے دے اندر لال پیلے ہو گئے، وہ تلوار، وہ نیام، وہ کمان تے تیر وغیرہ
وہ سارا سامان شکار والا ہاتھ دے اندر لے ہویا ہے، فوراً مڑ پے ابو جہل والے پاسے مکے دے اندر خانہ کعبہ دے قریب گئے، مطاف دے اندر او ابو جہل لانتی بیٹھا ہویا تے نال او دے نال جڑے ہوندے ہواری او بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان کوئی نہیں ہوئے، مطاف دے اندر گئے، ابو جہل نو ویکھیا ہے جا کے او جیری کمان آئی تے تیر آئی ہم ابو جہل دے سر دے اندر ماریے، زور زور دی ماریے تے لو لوہان کر دیتا ہے تے آکھن لگے اے نہیں سمجھنا کہ ساڈا بھتیجا محمد یتیم ہے، جو مرضی ہے دے نال کر دے رہا، اے نہیں ہو سکدا، اساں زندہ بیٹھے ہاں اپنے بھتیجے دا دفاع کر سکدے ہاں۔ انہیں کیتا، اس نو زخمی کیتا، او دے تیر دیتے تے او جیری کمان ہے دے خون بھی اس لانتی دا لگ گیا، انہیں نیام انہیں کمان تے انہیں تیرہ وغیرہ چاہ کے چل پے کہ ہون جا کے اپنے نبی نو حوصلہ دیواں، جا کے انہوں حوصلہ دیواں۔ اے آئے انہیں سامان چاہ کے اللہ دے نبی دا پوچھ دے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول گئے تے آکھن لگے او بھتیجا ہن خوش ہو جا، ہن خوش ہو جا، تیرا چچا حمزہ تیرے دشمن کولو بھرے مجمع دے اندر بدلہ لے کے آ رہے ہیں، بھرے مجمع دے اندر اس نو رسوا کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر مسکرا پے تے فرمایا چاچا اے محبت دا اصول پہ دسینا نے، او چاچا سن لے تیرا بھتیجا انہاں گلاں نال خوش نہیں ہوندا، توجہ، تیرا بھتیجا انہاں کماں نال خوش نہیں ہوندا، تیرا بھتیجا خوش ہوندہ ہے ہور گلنا نال۔ حضرت حمزہ فرمیندے ہیں، آپ دس دے ہوندے ہیں کہ یار میں جو سوچ کے گیا جو میں بھتیجے نو خوش کر ساں تے ہون ایک بھتیجا مینوں آدا ہے میں انہاں گلاں نال خوش نہیں ہوندا۔ میں پوچھیا اچھا بھتیجا دس کیڑی گل نال خوش ہوندا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا جو میں محمد نو خوش کر نہیں تاوت انج کر میں محمد دا دین من لے۔ حضرت حمزہ فرمایا میں سوچن پہ گیا بھئی یار میں سوچ کے تایام نبی نو خوش کر سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، اے اگو بڑا اوکھا سوال کر دیتا ہے۔ میں سوچے ہے وقت فیصلہ کیتا ہے اج میں اپنے نبی نو خوش کر کے جانا ہے، وقت اتھے کھڑے ہو کے حضرت حمزہ نے گواہیاں دیتیاں، پڑھو تو سمجھ ذرا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اے کھڑے ہو کے اتھے گواہیاں دیتیاں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا او چاچا حمزہ اے ہون میں خوش ہویا، اے جوندی ہے میری محبت کہ میرے نال جیرا محبت کرنا چاہندا ہے، میرے نال جیرا پیار کرنا چاہندا ہے، سب تو پہلے وہ اپنا ایمان درست کرے، سمجھ آئیے، سب تو پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرے، وات عمل ٹھیک کرے، وات او سمجھو میں محمد دا عاشق ہے۔ یاد رکھو بھائیو نبی دے نال عشق، نبی دے نال محبت اے تاں ہو سکدی ہے کہ بندہ اپنے ایمان تے عقیدے دی اصلاح کر لوے، بغیر اصلاح دے، بغیر اپنی صحیح طریقے دے اندر عقیدہ بناون دے، یاد رکھو اللہ دی قسم ہے او محبت نبی دی بارگاہ دے اندر قابل قبول۔ اور بندہ سوچے ذرا، ناراضگی معاف، میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ میں میلاد دا جلوس کڈھاں، توجہ تنقید نہیں کر رہا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے۔ میں میلاد دا جلوس کڈھاں، متھے تے عشق رسول دی پٹی بننا تے ظہر دی نماز قضا ہو جائے، ہے فجر دی نماز میں پڑھی کوئی نہ ہوئے، میں عشق رسول دا دعویٰ کراں تے نالی دے اندر سنت نو کٹ کے لوڑ دیواں، گٹران دے اندر محمد دی سنت لڑدی ودی ہوئے۔ ایماندار دی گل دسو، اے محبت ہے؟ اس محبت دا ککھ فائدہ کوئی نہیں۔ محبت دا فائدہ اے ہے کہ پہلے اپنے آپ نو محمدی سانچے دے اندر ڈھال چا، انہیں بن جا، ظاہر بھی تیرا محمد دی طرح، اندر تیرا محمد دے قرآن دی طرح، اپنے آپ نو ظاہراً تے باطناً اپنے آپ نو محمدی بنا دے۔ اللہ دی قسم ہے تے وقت تینوں جلوس کڈھن دا موقع نہیں بھی ملا، وقت بھی سچا عاشق ہے، وقت بھی سچا عاشق ہیں، لیکن صرف انہاں گلاں تے خوش راونا تے نبی دے طریقہ نو ذبح کر دیونا۔ بھائیو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے یہ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے،
یہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے بھائی ٹھیک ہے جی سال بعد یا کہہ لیا کہ نبی پاک دا نا چاہ کے تے تساں آکھو جی اساں عاشق رسول ہاں نہ نبی دی کوئی گل مننی ہے نہ نبی خالی دعوے کرنے انہاں گلاں نال کچھ بھی نہیں ہوندا محبت نبوی اے ہے محبت نبوی دا اصول اے ہے کہ پہلے اپنے آپ نو محمدی بنا وت جا کے اپنے آپ نو محمد دے دین دے اوتے قربان کر اللہ دی قسم ایک صحابی توجہ نال اور میں تو نہیں گل دساں میرا ایمان ہے ساری دنیا دے عاشق جمع کر لو صحابہ دا عشق جیرا نبی نال آئی اس دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا انہاں ہے کہ نہیں ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان لڑکا ہے تقریباً 27-28 سال اتنی عمر ہے تقریباً اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے اے بندہ اے نوجوان بڑی محبت کردا ہے اللہ دے نبی نال اتنی محبت کرے بھئی جس وقت ہی آوے نا کہنے لے نبی پاک دا ہاتھ پہ چویندا ہے کہ نہیں مونڈ تے پہ یہ تو قسمت دیاں گلاں نا اسانو تو زیارت بھی نصیب نہیں ہوتا بعد وچ آیا او کیڑی قسمت والے جے نبی دے ہاتھ چومین تے نبی دے پیر دھوتے تے نبی دا چہرے مبارک دا پانی تے کلیاں تے چیزاں تے بڑیاں نعمتاں صحابہ دے کول اللہ شاء اللہ انہاں دی او قبول کرے تے اللہ سانو انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق دے اچھا تو او بندہ صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر پاسو آوے تے نبی علیہ السلام دے نال بڑی محبت دا اظہار کرے چومے تے او اگے پیچھے خدمت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھا اس بندے نو بھئی یار نوجوان بڑی محبت کریندا ہے تو ہن توجہ نال محبت نبی دا اصول سمجھ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتحان پایا اس تے امتحان پایا کیڑا فرمایا طلحہ جی لبیک یا رسول اللہ جی میں حاضر ہاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تینوں میرے نال بڑی محبت ہے یا رسول اللہ بڑی محبت ہے فرمایا چل تلوار چا اور اپنے پیو دا سر قلم کر کے لایا گل کر توجہ نال بڑا کڑا امتحان ہے کہ کر اپنے پیو نو قتل کر او دا سر لے کے آ اج اساں بھی محب رسول آ نا ہاں اسانو نبی علیہ السلام فرمایا داڑھی رکھو اساں دا ساری ٹبری نہیں منے دی یہ ساری محبت نبی ہے نا لوگ سانو مولوی آکھے سن یہ اساں عاشق رسول آ عشق ہو محبت ایسے عشق نہیں آکھنا چاہیے عشق دے لفظ دے اندر بڑی یعنی بے ادبی ہوندی ہے یاد رکھو عشق رسول لفظ ہی غلط ہے محبت رسول اصل لفظ ہے عشق دے اندر ہوندا ہے کوئی حداں نہیں ہوندیاں عشق دے اندر بندہ ہوندا ہے دیوانہ ٹھیک ہے لیکن یاد رکھو محبت دے اندر میں تانوں پہلے دسا اصول ہوندے ہیں اصولاں دے اطاعت کریندی ہے محبت عشق ہوندا ہے وہ دیوانگی ہوندی ہے تے نبی نال عشق نہیں ہوندا نبی نال محبت ہوندی ہے ٹھیک ہے جی بہرحال اساڑے ہاں محبت رسول دے دعوے یعنی طریقہ کار ہو رہے بھئی اساں دے یا رسول اللہ سانو تارے نال محبت پر سنت اساں تاری نہیں رکھنی سانو تارے نال محبت پر شادیاں تے اساں کنجر نچواونے محبت ہے نا ساری سانو تارے نال محبت پر خوشیاں دے موقع تے تاری سنت نو روندا ہویا اساں گھروں کڑ چھوڑنا ہے اساڑے دوست میں کئی بندے ایسے ہیں جی کیوں جی میرے بیٹے کے دوست لے کے آ رہے ہیں میوزک میرے بیٹے کی شادی پر میرے بیٹے کے دوست لے کے آ رہے ہیں میوزک یہ ساڑھے ایک دعوے تے ساڑھے ہاں اسلوب محبت دے یاد رکھو اے محبت دے دعوے اے سارے کھوکھلیں او دے دیکھو حضرت اللہ نے فرمایا چل تے اگر تینوں میرے نال محبت ہے تو اپنے ابے دا سر قلم کر کے لے آ میرے کول اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے صحابی دوڑ پیا سوچا نہیں بھئی یار پیو نہیں تے ہوندا ہے نا اساں سوچا تے چنگا تھوڑا جہا اوکے گا کوئی سوچ نہیں کیتی نبی دا حکم آیا گل مک گئی دوڑ پہ وہ تھوڑے جگے گئے نبی علیہ السلام نے پچھو بندے بھیجے بھائی جاؤ اس نو سر کے لے آؤ اس نو سر کے لے آئے فرمایا میں تواڈے پیووں نو تواڈے ہتھوں قتل کراون نہ آیا میں تو تواڈے پیووں دے پیر دھلواؤن آیا تواڈے ہتھوں میں اس واسطے نہیں آیا میں تو تینوں چیک پیا کریندا بھائی اپنے محبت دے دعوے دے اندر سچا بھی ہے یا کوئی نہ اے اصول میرے نبی نے وضع چا کیتا ہے کہڑا کہ جے اینو میرے نال محبت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جے اینو نبی دے نال محبت ہے اس واسطے ضروری ہے کہ پہلے اس دے اندر میں محمد دی تابعداری ہوئے میں محمد دی گل دے اوتے عمل ہوئے عمل کوئی نہ ہوئے تے خالی دعویٰ ہوئے اس دا ککھ بھی فائدہ کوئی نہیں تساں کئی دفعہ سن دے ہو سو ساڑے واسطے کئی لوگ الفاظ استعمال کریں دیں اے جی نبی دے گستاخ ہیں رب کعبہ دی قسم ہے میں باوضو قرآن سامنے مصلی رسول تے بیٹھا توجہ نال میری گل سنو میں جتنی بھی میرے 8-10 سال ہو گئے خطابت کر دے ہویا ہر موڑ تے میں جتھے بھی گیا میں یہ منت کیتی ہے اللہ دا واسطہ نے اپنی رسماں نو چھوڑو تے نبی دی سنت نو اپناؤ
جدوں بھی دعوت کی دیتی ہے اسے گل دی دیتی ہے رسماں تے بدعتاں نو چھوڑو تے نبی دی سنت تے عمل کرو. کیا جڑا نبی دا گستاخ ہوے او یہ گل آدا ہوندا ہے؟ او تا نعوذ باللہ آدا خبردار نبی دے راستے تے نہیں ونجنا، نبی دے نیڑے نہیں ونجنا. لیکن الحمدللہ ساڈا یہ دعویٰ ہے، میں تے طالب علم ہاں، ساڈے مشائخ علماء پوری زندگی یہ رٹا لائی رکھا بھائی رسماں چھوڑو، بدعتاں چھوڑو، معاملات دنیا دے چھوڑو، نبی دی سنت نو اہمیت دیو، نبی دی سنت تے آ جاؤ، تہاڈا مرنا پرنا خوشی غمی سب کچھ نبی دی تابعداری دے اندر ہو جاوے، اس دا نام ہوندا ہے عشق رسول. ٹھیک ہے جی. اس واسطے یاد رکھو کہ محبت اصول ہیں، محبت دا ایک اللہ پاک نے کرائٹیریا بنایا ہے، اس حد بندی دے اندر رہ کے بندہ محبت کرے تو وہ محبت انسان واسطے فائدہ مند ہوندی ہے تے انسان واسطے آخرت دی نجات دا ذریعہ بندی ہے. تو آج دے درس دا خلاصہ ذہن دے اندر لے جاؤ کہ محبت ایک کامن جا لفظ ہے جس دی الفاظ دے نال یا جس نو بندہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، وضاحت نہیں کر سکتا، البتہ اس دی کچھ تشبیہات بندہ دے سکتا ہے کہ محبت دل دے جذبات دا نام ہے، دل دے جذبات دا نام ہے. اور محبت ہمیشہ یاد رکھو محبت دے اندر ہوش ضروری ہے. جس وقت تساں ہوش کھو ویسو حد توڑ ویسو اس وقت وہ محبت تورے واسطے وبال تے مصیبت بن ویسی. ٹھیک ہو گیا. ہن ماں پیو نے تو مثال میں دیتی ہے، ماں دی محبت بھی ہے، بیوی دی محبت بھی ہے، بہن دی محبت بھی ہے، لیکن ترائیاں واسطے علیحدہ علیحدہ اللہ نے اصول بنایا ہے کہ اگر انہاں دی حداں توڑے سو تو تباہ ہو سو، دنیا چ ذلیل ہو سو، آخرت چ ذلیل ہو سو. انہی طرح رب دی محبت ہے، رب دے نبی دی محبت ہے. انہی طرح اولیاء اللہ دی محبت دا بھی اصول ہے، نبی دی محبت دا اصول ہے کہ سب نالوں ود کے نبی نال محبت کرو. پر محبت کنجے کرو؟ نبی جیری گل آکھے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جیری گل نبی آکھے اس نو چمٹ جاؤ، جیری گل تو نبی روکے اس دے نیڑے ہی نہ ونجو. 28واں پارہ ہے سورۃ حشر دے اندر اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جیری گل میرا نبی آکھے اس نو چمٹ جاؤ، وما نہاکم جس تو میرا نبی منع کرے فانتہو اس دے نیڑے بھی نہ ونجو. اے محبت دا اصول ہے نبی دے نال، اللہ نال محبت دا اصول ہے کہ اس نو وحدہ لا شریک من، نبی دے نال محبت دا اصول ہے کہ نبی جیری گل آکھے اس نو من لے. اس تو بعد تو بے شک زبانی دعوے نہ بھی کرنا عشق رسول دے، اگر تیرے اندر نبی دے حکماں دی تعمیل موجود ہے اللہ دی قسم سچا محب رسول ہے. تو انہی طرح یاد رکھو اللہ دے ولی جڑے ہوندے اللہ دے نیک بندے انہاں دے نال محبت بھی کرنا اے بھی سارے ایمان دا حصہ ہے. اسا اولیاء اللہ دی محبت، بزرگاں دی محبت اس نو اسا دین سمجھ دیاں دین. لیکن یاد رکھو اولیاء اللہ کون ہوندے؟ اے لمبا ایک علیحدہ موضوع ہے، چھوٹی جی میں گل کراں گل مکیندیاں. اولیاء اللہ کون ہوندے؟ اولیاء اللہ او ہوندا ہے جس دے اندر 3 نشانیاں پائیاں ونجن، چاہے وہ بے شک جوان ہوئے، چاہے سفید ریش ہوئے، چاہے جیرا بھی ہوئے، اگر اس دے اندر 3 علامتاں پائیاں ویندیاں او بندہ اللہ دا ولی نے. یاد رکھو پہلی گل اس بندے دے اندر اللہ دا خوف موجود ہوئے، دل دے اندر خوف خدا ہوئے. جیرے بندے دے دل دے اندر خدا دا خوف ہے اے ولی ہون دی پہلی نشانی ہے. نمبر 2 اس دی زبان تے ذکر خدا ہوئے، مریداں نو گالیاں نہ پیا کڈیندا ہوئے، برا بھلا نہ پیا آدا ہوئے، اس دی زبان تے ذکر خدا ہوئے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز اس دے ظاہر دے اوتے سنت مصطفیٰ ہوئے. اے 3 گلاں انہیں ولی دیاں علامتاں، ولی دی نشانیاں کہ اس دے اندر خدا دا خوف ہوئے اور اس دی زبان تے خدا دی یاد ہوئے، خدا دا ذکر ہوئے، اور اس دے ظاہر تے اللہ دے نبی دی سنت دا ظہور ہوئے، واضح تیوے. جیرے بندے دے اندر اے 3 چیزاں ہن تساں آپ سوچو جیرے ککڑ بانچ اتنے کچھ چاہ کے تے آکھے میں ولی ہاں، وہ ولی ہو سکتا ہے؟ جیرا کتے لڑاوے تے آکھے میں ولی ہاں، ہو سکتا ہے ولی؟ اساں یاد رکھو ولیاں دے گستاخ نہیں، اللہ دی قسم ہے اساں ولیاں دی جتیاں نو اپنے سر دا تاج منیں دیاں. اور رب کائنات دی قسم ہے میں صرف زبانی دعویٰ نہیں پیا کردا، اللہ دا ولی کوئی سامنے آوے تو مینوں اکھیں نال دیکھ لوے، میں اس دی خدمت کرساں، اس دی تعظیم کرساں جیری شرع اس دی حدود ہیں اس دے اندر رہ کے. لیکن یاد رکھو ہووے اللہ دا ولی جس دے اندر 3 کمال موجود ہون. تساں بھی اللہ دا واسطے ذہن وچ رکھی کرو گل بھئی جیڑا ککڑ پھر ویندا پیا تے کتے پھر ویندا پیا تے فلاں اس نو بندہ آکھے او جی حضرت فتنا گدی نشین ہو، نہ بھائی نہ، اساڈا اس نال کوئی تعلق نہیں. اساڈا اللہ دے سچے ولیاں دے اساں غلام ہاں. تساں بھی ہو نا ہے تے جڑے ان لٹیرے انہاں دے تے غلام نہیں نا تساں.
یہ گل ہے ساری اساں کھول کے دسیں الحمدللہ اللہ تو دعا ہے یہ رہی گل میں سمجھاونا چاہتا ہوں اللہ کرے سمجھ آ گئی ہوئے کہ محبت دے اصول ذہن وچ رکھ لین بات بے اصولی جدہ بھی کرے سو انسان تباہ ہو ویندا ہے اللہ سانو سچی محبتاں نصیب فرمائے اللہ ساری دنیا آخرت کامیاب فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے جو کچھ سنا گیا ہے مولا اپنی برگاہ میں قبول فرما اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا یا اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا مولا ہمارے دلوں میں تیری محبت تیرے نبی کی محبت اولیاء اللہ کی محبت صحیح صحیح معنوں کے اندر پیدا فرما اور ان کے اصول اور حدود کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں تو ہمیں خود ہدایت نصیب فرما یا اللہ قرآن کے ساتھ ہماری نسبت بنا رسول اللہ کے ساتھ ہماری نسبت بنا بدعات اور رسومات سے ہمیں بچا ہمیں وہی دین عطا فرما وہی دین ہمیں نصیب فرما جو تو نے اپنے نبی کو دیا صحابہ نے عمل کر کے دکھایا علماء امت نے ہم تک پہنچایا مولا ہمیں وہی صحیح دین نصیب فرما اسی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہماری عورتوں میں بھی دین پیدا فرما ہماری نوجوان نسل میں دین پیدا فرما ہماری نسلوں میں جو قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں ہوں مولا ان سب میں دین اسلام پیدا فرما اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الکریم